اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ نے کبھی سوچنے کی زحمت گوارا فرمائی بچے کے حوالے سے پہلی سوچ نبی کی یہ کیوں ہے؟ تو آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، کسی بھی مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہو، صدیوں سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے، صدیوں سے یہ سسٹم چلا رہا ہے۔ کسی عالم کے گھر بچہ پیدا ہو، کسی جاہل کے گھر بچہ پیدا ہو، کسی بے عمل کے گھر بچہ پیدا ہو، کسی مفتی کے گھر بچہ پیدا ہو، کسی پیر کے گھر بچہ پیدا ہو، کسی محدث کے گھر بچہ پیدا ہو، کسی مسلمان سائنٹسٹ کے گھر بچہ پیدا ہو، کسی بچے ڈاکٹر کے گھر بچہ پیدا ہو، کسی بھی مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہو، تو آپ جانتے ہیں اگر باپ بے نمازی ہے، اگر باپ گنہگار ہے، باپ فاسق و فاجر ہے، باپ بے عملی کا شکار ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اس کے گھر بچہ پیدا ہوا تو اس سے پوچھو تیری سب سے پہلی تمنا کیا ہے، تو یہی کہے گا کوئی میرے بچے کے کان میں اذان کہہ دے۔ اللہ اکبر! پیدا ہونے والے بچے کے سلسلے میں ہر ایک کے دل و دماغ کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کے کان میں پہلے اذان کہی جائے۔ باپ اگر اذان نہیں کہہ سکتا، کسی کو تلاش کرتا ہے، مؤذن صاحب آئیے میرے بیٹے کے کان میں اذان کہہ دیجئے، امام صاحب آئیے میرے بیٹے کے کان میں اذان کہہ دیجئے۔ اللہ اکبر! یہ سلسلہ صدیوں سے آ رہا ہے، یہ سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ کان میں اذان کہنا، یا اللہ! یہ بچے کی پیدائش کے ساتھ اس کے کان میں اذان و اقامت کہنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ بچہ تو اذان و اقامت کے جملے کو سمجھ نہیں سکتا، اذان و اقامت کے کلمات کو سمجھ نہیں سکتا، پھر اس بچے کے کان کے اندر اذان دینے کی فکر عالم ہو تو اسے بھی ہے، جاہل ہے تو اسے بھی ہے۔ ایک مسلمان جب تک بچے کے کان میں اذان نہ کہی جائے وہ مسلمان بے چین رہتا ہے، افسردہ رہتا ہے، غمگین رہتا ہے۔ بھئی جلدی سے آؤ، میرے بچے کے کان میں اذان کہہ دو۔ ماں کو فکر ہے تو اذان کی، باپ کو فکر ہے تو اذان کی۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ ذرا سوچو، بچے کو اذان جب کان میں کہی جاتی ہے تو اذان کے کلمات کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور پھر کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر! میں حیران ہوں، یا اللہ! یہ کلمات بچے کے کان میں کہے جا رہے ہیں، اس بچے سے کہے جا رہے ہیں جس کے پاس ان کلمات کو سمجھنے کا شعور موجود نہیں ہے، اور اس سے کہا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ اس کے کان میں کہا جا رہا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ روزے کے لیے نہیں بلایا جا رہا، حج کے لیے نہیں بلایا جا رہا، زکوٰۃ کے لیے نہیں بلایا جا رہا۔ اس کے کان میں جو کلمات کہے جاتے ہیں کامیابی کے حوالے سے، اس کے کان میں جو کلمات کہے جاتے ہیں نماز کے حوالے سے، اے میرے پروردگار اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ تو جواب ملے گا نادان، اس بچے کو پیدا ہوتے ہی کان میں یہ کلمات کہہ دو تاکہ بچہ یہ سمجھ جائے میری کامیابی کسی اور چیز میں نہیں ہے، میری کامیابی نماز کے اندر ہے، میری کامیابی اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کے اندر ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج کا معاشرہ اگر تباہی کا شکار ہے اور آج کے نوجوان اگر بگڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل نماز کو چھوڑنا کوئی گناہ تصور نہیں کر رہی، ہماری نوجوان نسل آوارگی کے اندر ڈوبتی چلی جا رہی ہے، اور نماز کو وہ مقام نہیں دیا جا رہا، نماز کو وہ اہمیت نہیں دی جا رہی، نماز کو وہ مقام نہیں دیا جا رہا جو نماز کا مقام ہے۔